السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سبق کے مختصر سوالات اور ان کے جوابات کے نشان لگا لیے تھے، اور امید ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ اب اس میں تفصیلی سوال ہے ایک، جس کا ہمیں جواب دینا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت بیان کریں۔ تو اس کے تفصیلی جواب کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے پیج سے ہی سٹارٹ ہوگا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی، جیسا کہ اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا بیٹا، یہ شارٹ کوسچن بھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو یہی لکھیں گے ہم اس میں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید میں مذکور بہت سی آیات سے ثابت ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ ہے اس کا، نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہماری ایک دلیل ہے قرآن مجید سے ختم نبوت کی، اور اس کے بعد حدیث موجود ہیں، 2 احادیث ہیں جو کہ ختم نبوت کی دلیل کے طور پر ہم اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی ختم ہو گیا ہے نبوت کا، رسالت کا سلسلہ۔ اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، جو دین ہے وہ مکمل کر دیا گیا، اور انبیاء کا سلسلہ جو دنیا میں نازل ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر، تو اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی اس میں شامل ہے جواب ہی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی خوبصورتی کا سامان کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب دیکھیں بیٹے، ہم نے پڑھا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، تو ان سب کو وہ تمام اینٹوں سے بنا ہوا ایک مکان قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر طرح سے خوبصورت کر دیا گیا۔ دنیا میں اول حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر ان کی اولاد ہی میں سے اور بہت سے انبیاء تشریف لائے دنیا میں، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے رہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے رہے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن یہاں پہ وہ مثال ایسے دے رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت خوبصورت گھر ہو، یعنی وہ اینٹیں مراد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے وہ گھر بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک جگہ چھوڑی گئی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اس کے بعد وہ گھر مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسا گھر جس کو ایک اینٹ نے مکمل کرنا ہے، تو وہ اینٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا آخر میں کہ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہاں تک بیٹے ہمارا کوسچن نمبر 1، پہلا سوال جو کہ تفصیلی ہے، وہ آپ اپنی بکس پہ نشان لگا لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس آیات اور احادیث ہیں،
ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کے آگے اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے 3455، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی جو دوسری حدیث ہے 3535۔ تو یہ ان کے حوالے ہوتے ہیں سورۃ الاحزاب، اور 40ویں اس کی آیت ہے جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، حوالوں کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔